اور ہسٹورینز کہتے ہیں کہ قائد اعظم زندگی میں 2 بار روئے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ جب قائد اعظم اسٹیج پہ آئے اور قائد اعظم بولنے لگے اس وقت پن ڈراپ سائلنس تھی کہ اگر آپ کوئی پن بھی نیچے پھینکو تو آپ کو اس کی آواز آئے گی. اس کا نام ریزولوشن آف پاکستان نہیں تھا. پورے خاندان میں سے ایسی سٹوریز بھی ہیں کہ صرف ایک فرد جو ہے وہ پاکستان پہنچ سکا ہے. بالکل. آزادی کا مقصد یہ نہیں ہے جو ہم 14 اگست میں بنا رہے ہوتے ہیں، باجے بجا رہے ہیں، بائکوں سے سلنسر نکالے ہیں، ہولر بازی ہو رہی ہے. یہ کیسی سیلیبریشن ہے؟ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اچھا، اس کے بعد اسی 1928 میں ایک اور بڑا انسیڈنٹ ہوا جس کو نہرو رپورٹ کا نام دیا جاتا ہے. اب اس میں کیا ہوا، سائمن کمیشن کی بات تو چلو چھپ گئی. نہرو نے اعلان کہا جی کہ مسلمانوں کے ساتھ، حالانکہ ان کی بات 1/3 کی ہوئی تھی یا میجورٹی کی ہوئی تھی یا پارلیمنٹ میں 1/3 کی ہوئی تھی. اس نے کہا جی کہ نہیں، یہ ہماری تو مسلمانوں سے 1/5 کی بات ہوئی ہے، ہم تو مسلمانوں کو مائنورٹی کنسیڈر کرتے ہیں، وہ پاپولیشن کی بیس زیادہ میجورٹی تو ہماری ہے. اب اس چیز کا قائد اعظم کو بڑا افسوس ہوا کہ یار میں نے ان کے ساتھ وہ لکھنؤ پیکٹ ہمارا سائن ہوا ہے. اور ہسٹورینز کہتے ہیں کہ قائد اعظم زندگی میں 2 بار روئے ہیں. ایک دفعہ اس ٹائم پہ جب نہرو رپورٹ ہے تو ان اسپیچ دیتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو آئے. دوسری ویری نیکسٹ ایئر 1929 میں یہ کسی کام سے یا لکھنؤ گئے ہوئے تھے یا شملہ گئے ہوئے تھے، تو ان کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی تھی رتن بھائی کی پیچھے سے. تو اس وقت یہ روئے تھے. تو یہ 2 چیزیں تھیں جس پہ جو ہے نا قائد اعظم کو رونا آیا تھا. اس کے بعد اب 1929 سے اگر ہم موونگ فارورڈ اگر ہم آئیں 1930 میں، تو اس کا سب کو پتہ ہے کہ خطبہ الہ آباد کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، جس نے ایک کہہ لیں کہ 1930 میں ایک پاکستانیت کا کانسیپٹ آیا تھا. اس سے پہلے یونائٹڈ انڈیا کی بات ہوتی تھی، ٹھیک ہے. اور اگر دیکھا جائے تو قائد اعظم کو یہ جو گورننگ پرنسپلز تھے برٹشرز کے، انگریزوں کے، بہت پسند تھے. ان کا طرز حکومت بڑا پسند تھا ان کو. تو صرف بات تو یہ تھی سیپریٹ الیکٹورل ریفارمز کی بات تھی، مسلمانوں کی نمائندگی کی بات تھی، مسلمانوں کو آگے لانے کی بات تھی. لیکن جب 1930 میں اگر ہم خطبہ الہ ایزی آباد ورڈز آیا، میں یہ بات کریں اگر ویورز کے لیے، تو وہ چاہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ میں مسلمز کو زیادہ سیٹس دی جائیں. مطلب ان کی بھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان ایک قوم ہے، ان کو یہاں پہ یونائٹڈ انڈیا کے اندر کوئی ریپرزنٹیشن ملنی چاہیے. اچھا خیر، جب خطبہ الہ آباد ہوا اس کے بعد تو چیزیں چینج ہو گئیں. مطلب ایک کہہ لیں کہ ایک نئی روح پھونکتی تحریک آزادی کے اندر. اور علامہ اقبال کا رول یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پاکستان کا کانسیپٹ وہیں سے آتا ہے. اچھا، اس کے بعد اب چیزیں آگے چلتی جا رہی ہیں تو اب الیکشن آ جاتے ہیں 1937 کے. اب یہاں پہ پتہ لگنا تھا کہ یہاں پہ کس کے پاس میجورٹی زیادہ ہے. تو یو ووڈنٹ بلیو کہ 1937 کے الیکشن میں جب الیکشن ہوئے تو مسلم لیگ کو کتنی سیٹس ملی ہوں گی. 1937 کے الیکشن میں مسلم لیگ واز وائپڈ آؤٹ فرام دا الیکشن. ان کو کوئی سیٹ نہیں ملی. اچھا، مسلم لیگ کو انفارچونیٹلی کوئی سیٹ نہیں ملی. تب آ کے ان کو احساس تو ہوا کہ یار ہم تو جو اشرافیہ کی جماعت تھی، ہم تو موب تک گئے ہی نہیں، ہم نے تو موب موبلائزیشن کی ہی نہیں، ہم تو اوپر ہی لڑتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو مسلمان تھا ڈیفینیٹلی اس نے بھی کانگریس کو ووٹ دیا، کیونکہ کانگریس کی میس موبلائزیشن بہت زیادہ تھی، ان کی ریپرزنٹیشن بہت زیادہ تھی. تو اس کے بعد جب ہندوؤں کی گورنمنٹ آئی تو میرے لیے تو یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. 1937 میں جب گورنمنٹ آئی تو آپ بلیو کرو کانگریس نے ایسے سمجھا کہ جیسے اب یہ سب کانٹیننٹ ہمارا ہے. اور یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی. انہوں نے کیا جی، انہوں نے بندے ماترم کو جو ہے وہ سرکاری جو ملی نغمہ یا قومی ترانہ اس کا درجہ دے دیا. اور یہ علامہ اقبال نے لکھا تھا. اور انہوں نے جو ہے وہ اسکول جو ہیں مندروں کے اندر بنا دیے. انہوں نے مسلمانوں کا جی اپنے بچوں کو آپ بھیجو مندروں میں جہاں اسکول ہے، وہاں پہ ان کو زبردستی پوجا کرائی جاتی تھی. ٹھیک ہے، جو مسلمانوں کی عورتیں تھیں، جو ینگ لڑکیاں تھیں، ان کو کہتے تھے جی آپ تلک لگاؤ. ٹھیک ہے، اور یہ چیز انہوں نے بائی فورس اور بائی ہک اینڈ کروک یہ کرواتے تھے. وہ پھر جب مسجد میں اذان ہو رہی ہوتی تھی، ابھی بھی چل رہی ہیں اگر آپ چیک کریں انڈیا میں. ہاں، وہ تو ایک سیپریٹ سٹوری ہے. خیر، اس کے بعد پھر جب اذان ہوتی تھی مسجدوں میں
تو مسجدوں کے باہر ڈھول بجائے جاتے تھے, لاؤڈ اسپیکر بھی لاؤڈ بین تھے. اسپیکر, عبادت نہیں کرنے دی جاتی تھی. اس وجہ سے کافی دنگے فساد بھی ہوئے. اور یہ وہ پوائنٹ تھا جب مسلمانوں کو اٹ سیلف احساس ہوا کہ یار ہم نے کانگریس کو ووٹ دے کے غلطی کی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر 1939 کے اندر کانگریس کی حکومت ہو جاتی ہے ختم. اچھا خیر, اس کے بعد اس کی حکومت جب گئی ہے کانگریس کی, تو قائد اعظم نے آئی گیس 22 دسمبر کی ڈیٹ تھی, 22 دسمبر 1939 کو, کہ ہم اس کو یوم نجات کے طور پہ منائیں گے, ڈے آف ڈیلیورنس کے طور پہ. اور اس ڈے آف ڈیلیورنس میں جب انہوں نے یہ منایا اور انہوں نے یہ دیکھا کہ یار مسلمان موب تو ایسے نکل کے آیا جیسے پتہ نہیں کدھر سے مسلمان نکل کے آیا اس یوم نجات پہ. تو وہ کہتے ہیں نا جب لوہا گرم ہو تو اس پہ تھوڑا مار دینا چاہیے. تو دیٹ واز اے ڈیفائننگ مومنٹ جب انہوں نے پلان کیا ہوگا کہ جی ہمیں اب جو ہے ریزولوشن پاس کر دینی چاہیے پاکستان. ویری نیکسٹ ایئر انہوں نے 23 مارچ کا جب دن ڈیسائیڈ کیا, تو ان دنوں جو ہے نا لاہور میں کوئی فسادات چل رہے تھے جس میں خاکسار تحریک اور حکومت کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کے کوئی لڑائی ہوئی جس کی نتیجے میں بہت سارے خاکسار مرے. 1940 میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا, تو ان دنوں ایگزیکٹ ان کی ڈیٹس میں وہاں پہ جو ہے نا بہت یہ پنجاب میں لاہور کے اندر حالات بہت خراب تھے. تو چیف منسٹر پنجاب نے, اس وقت کے چیف منسٹر نے قائد اعظم کو روکا کہ جی آپ ابھی اس کو پوسٹ پون کر دیں, آگے لے جائیں. قائد اعظم نے کہا کہ نہیں, آئی ایم سوری, اب تو یہ نہیں رک سکتا. ٹھیک ہے. پھر قائد اعظم جب لاہور میں لینڈ کیے تو اسپیشل نیو ہاسپٹل گئے وہ خاکسار تحریک کے جو بندے زخمی ہوئے تھے ان سے ملنے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے اپنی باقی کی جو سرگرمیاں اس میں انہوں نے حصہ لیا. اچھا, اب یہ ہم لوگ دن کنسیڈر کرتے ہیں کہ جی 23 مارچ 1940, حالانکہ یہ 3 دن کی کانفرنس تھی, اور قائد اعظم کی قائد اعظم کی جو اسپیچ تھی وہ 22 مارچ کو تھی, اور 23 کو یہ قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی. اور لکھنے والے لکھتے ہیں مورخین کے محاورہ تو نہیں کہتے ہوں گے, لیکن آپ اس سے اس وقت کی انٹینسٹی اور لوگوں کے جوش و جذبے کا اندازہ لگا سکتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ جب قائد اعظم اسٹیج پہ آئے اور قائد اعظم بولنے لگے, اس وقت پن ڈراپ سائلنس تھی کہ اگر آپ کوئی پن بھی نیچے پھینکو تو آپ کو اس کی آواز آئے گی. مطلب عوام بے شمار تھی, اور انٹرسٹ ان کا اتنا تھا قائد اعظم کو سننے میں کہ اچھا, اس کا نام ریزولوشن آف پاکستان نہیں تھا. اب اس کا نام ریزولوشن آف پاکستان کیسے پڑا؟ جب یہ قرارداد کامیاب ہو گئی, یہ انہوں نے یہ پوائنٹس اپنے رکھ دیے, اس کے بعد جو ہندوؤں کو جو آگ لگی, اور یہ جو تھی ریزولوشن آپ کہہ لیں یہ اے کے فضل الحق صاحب نے پیش کی تھی, شیر بنگال. تو موونگ فارورڈ اس کا قرارداد پاکستان یا ریزولوشن آف پاکستان سرکاسٹکلی نام پڑا جب ہندوؤں کو یہ پتہ چلا کہ یار یہ تو ایک بہت بڑی ایک تحریک بن گئی ہے. انہوں نے سارکیزم میں اپنی نیوز پیپرز کی لیڈز بنائی کہ ریزولوشن آف پاکستان, اور وہی انہوں نے نام پک کر لیا کہ پاکستان ریزولوشن. اور میں آپ کو میڈیا کا رول بتاؤں کہ 1928 ہم آج کہتے ہیں نا کہ میڈیا بڑا اسٹرانگ ہے, اس وقت میڈیا اتنا اسٹرانگ تھا, پرنٹ میڈیا اتنا اسٹرانگ تھا کہ آپ رات کے ٹائم جو بات ہوتی تھی صبح وہ اخبار میں چھپی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, بڑا فیمس اخبار تھا ذمہ دار اخبار مولانا ظفر علی خان کا, تو وہ اتنا کہ مشہور اخبار تھا کہ ایک آنے کا اخبار اس ٹائم آتا تھا, تو لوگ وہ ایک آنے کا اخبار تو خریدتے تھے, ساتھ میں ایک آنا کسی پڑھے لکھے بندے کو دیتے تھے کہ یار تو پڑھ کے سنا. ٹھیک ہے, تو مطلب میڈیا کا رول ہمیشہ سے رہا ہے. ہم آج کل کی میڈیا کو دیکھیں, اس وقت کی میڈیا کو دیکھیں, میڈیا اس وقت اپنی کیپیسٹی کے مطابق فل ٹائم انڈلج تھا اس کے اندر. اب ریزولوشن آف پاکستان پک ہوئی, جب ہندوؤں کو پتہ لگا تو ان کے تو ڈیفینیٹلی ہاتھ پاؤں پھول گئے یار یہ کیا ہو گیا. پھر 1944 کے اندر کانگریس موبلائز کرتی ہے گاندھی جی کو, ان کو کہتی ہے کہ جی آپ جائیں قائد اعظم سے مذاکرات کریں اور ان کو اس چیز پہ کنونس کریں کہ بات کو یونائٹڈ انڈیا تک ہی رہنے دیں. قائد اعظم کی ملاقات ہوتی ہے. اب قائد اعظم تو آپ کو پتہ ہے پہلے ہی ڈسے ہوئے تھے کانگریس کی پالیسیوں سے جو ان کے ساتھ نہرو رپورٹ میں ہوا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے گاندھی صاحب میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, اس کا بینیفیشری کون ہوگا, کسٹوڈین کون ہوگا, اس کا محافظ کون ہوگا, کل کو پھر آپ لوگ مکر جائیں گے.
اب اس چیز کا جواب نہیں تھا ان کے پاس. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی میں کانگریس کے بیہاف پہ تو نہیں آیا. نے کہا کہ یار آپ کانگریس کے بیہاف پہ نہیں آئے, میں ایز اے لیڈر آف مسلم لیگ میں آپ کے سامنے بیٹھا آپ کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہوں اور ایک ہم سیریس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اور آپ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ میں تو پرسنل کیپیسٹی میں آیا ہوں, تو ہو ول بی دا کسٹوڈین اگر میں آپ کی بات مان جاتا ہوں. تو خیر یہ چیز کامیاب نہیں ہوئی. تو گاندھی جی نے بھی کہہ دیا کہ نہیں جی وہ تو بات نہیں بنتی. خیر یہ آپ کو پتہ ہے طریقے آزادی جب مسلمانوں کو اتنی مطلب کامیابیاں مل رہی ہوں تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان کا جذبہ تو فوری طور پہ مورال اور جذبہ فوری طور پہ ہائی ہو جاتا ہے. تو وہ بھی بڑھتا ہی جا رہا تھا بڑھتا ہی جا رہا تھا بڑھتا ہی جا رہا تھا. اب اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھے وہ تھے جو پارٹیشن کے ٹائم پہ وہ وائسرائے تھے, لیکن اس ٹائم وائسرائے ان کو لایا گیا تھا. اب اس کے پیچھے سٹوری یہ ہے کہ جواہر لال نہرو وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ بڑے اچھے اس کے تعلقات تھے, مراسم تھے, جب یہ برما میں تھا, اپوائنٹ تھا, وہاں کا کمانڈر تھا. اب برما بھی آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا سے سیپریٹ ہوا ہوا ہے. اب جواہر لال نے جب پارٹیشن کے نزدیک آئے 1946 آیا, پھر اس کے بعد 46 کی ہم بات کریں 1946 آیا. 1946 کا جب جنرل الیکشن ہوا تو جنرل الیکشن میں آپ بلیو کریں کہ وہی مسلم لیگ جس کو کوئی سیٹ نہیں ملی تھی, ادھر مسلم لیگ کو اچھی خاصی کامیاب, جہاں پہ میجورٹی مسلمس کی تھی وہاں پہ مسلم لیگ فرنٹ فوٹ پہ آ گئی, جیت گئی الیکشن. تو کہا تھا, تو نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار ہمیں انٹرم گورنمنٹ کا پارٹ بننا چاہیے. ڈیفینیٹلی جتنی ان کی میجورٹی تھی تو انہیں اتنی سیٹیں لینی تھی نا, کولیشن گورنمنٹ کا یہ پارٹ بن گئے. اس میں لیاقت علی خان کو انہوں نے بنا دیا فائنانس منسٹر. تو سارے بڑے خوش کہ چلو یار مسلمان ہمارے ساتھ ملے ہیں تو مطلب ایک انٹرم گورنمنٹ بن گئی ہے, چلو ایک اچھی انٹرم گورنمنٹ چلے گی. بٹ ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم میں ہندو جو تھا وہ طاقتور بھی تھا, ہندو کے پاس دولت بھی تھی, ہندو امیر بھی تھا, مسلمان غریب تھا. ابھی اس سلسلے میں نہیں جائیں گے کہ ان کے پاس پیسہ آیا کہاں سے تھا. ہاں وہ میں آپ کو بعد میں پارٹیشن کے بعد آیا تھا, میں بتاتا ہوں آپ کو. تو وہ اب انہوں نے سوچا فائنانس منسٹری آپ کو پتہ ہے اس میں بجٹ دینا ہوتا ہے اور سب کچھ اسی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اور یہ ان کی بڑی چال تھی. اب میں اکثر آپ کو ایک پکچر دوں گا, وہ آپ لگائیے گا بھی یہاں پہ. وہ پکچر میں قائد اعظم بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور لیاقت علی خان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اینڈ دے بوتھ ہیونگ سگارز. ٹھیک ہے, اور ان کے سامنے پیپرز پڑے ہوئے ہیں. دے آر ان ڈیپ تھاٹ ڈسکسنگ سم تھنگ اسپیشل کہ ہم نے یہ بجٹ تیار کرنا ہے. اور بوتھ ہیونگ سگارز, جس طرح وہ آج کل وہ ٹھگ لائف والی کوئی پکچر نہیں آئی ہوتی اس طرح کا سین. تو اس کے بعد جب اناؤنس ہوتا ہے بجٹ تو اس میں پتہ چلتا ہے جی انہوں نے جو ہے امیروں پہ بے تحاشا ٹیکس لگا دیے ہیں اور غریبوں کو نا ٹیکس فری کر دیا, ریلیف دے دیا. ٹھیک ہے, عوام دوست بجٹ بنا دیا. لو جی یہ تو جو ہندو بھی تھے وہ بھی کانگریس کے اگینسٹ ہو گئے کہ یار یہ تو آپ کی گورنمنٹ تھی, آپ کی گورنمنٹ نے ہمارے اوپر ٹیکس لگا دیے, ہاؤ از دیٹ پاسبل. حالات مزید خراب ہو گئے. خیر اسی دوران جب پھر جو میں بیک ٹو دا اسٹوری, ہم لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی جو بات کر رہے تھے, لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو اسپیشلی لایا گیا جب انہوں نے دیکھا کہ یار ہمارے تو ہاتھ پاؤں کھڑے ہیں, ہم سے تو یہ اب تحریک نہیں رک رہی. لارڈ ماؤنٹ بیٹن صاحب کو وائسرائے بنا دیا گیا. وہ یہاں پہ آئے اور وہ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پہلی اسٹوری میں ذکر کیا کہ جواہر لال نہرو اور ایڈوینا واز این پلیٹونک لو افیئر. تو وہ جو ہے وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہاں پہ آ گئے, وائسرائے بن گئے. خیر انہوں نے کہا چلو یار میں ایک لاسٹ ٹرائی کرتا ہوں. آئی گیس ان کی فیبرری مارچ میں کہیں 47 میں انہوں نے قائد اعظم کو بلایا اپنے پاس. انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی کہ یار آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی اس طرح سے اسٹیٹ الگ ہوئی ہو. قائد اعظم نے کہا ڈیفینیٹلی جی, برما نہیں الگ ہوا تھا انڈیا سے. اینڈ وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن واز سیئنگ کہ آئی واز اسپیچ لیس آن دس آنسر. خیر اس نے دوسرا کویشچن کیا, اس نے کہا جی آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ دو ایک جیسی قومیں جن کا کلچر بھی ایک, جن کے لوگ بھی ایک جیسے, اور وہ الگ الگ اسٹیٹس میں رہ رہے ہیں. تو قائد اعظم نے کہا آئی کین گیو یو many examples of this, like you can say Canada and USA, they both having same culture but different states. وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کہتا ہے جی میں اس بات پہ پھر حیران ہو گیا. اس نے آ کے کہا جی یہ تو اس نے تو مجھے لاجواب کر دیا, یہ تو نہیں اب ہو سکتا. اچھا
لیاقت علی خان کے پاس ایک چانس آتا ہے. میں اب آپ کو قائد اعظم کی ایمانداری کی ایگزامپل دینے لگا ہوں اور رول آف لا کی ایگزامپل دینے لگا ہوں اور کس طرح بلو دا بیلٹ سیاست سے وہ روکتے تھے اس کی ایک ایگزامپل دینے لگا ہوں. لیاقت علی خان کے ہاتھ کچھ خطوط لگتے ہیں جو کہ کوارڈینیشن ہوتی ہے جواہر لال نہرو اور ایڈوینا کے درمیان, ٹھیک ہے, جو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں. لیاقت علی خان قائد اعظم کو کہتے ہیں کہ یار یہ میرے پاس یہ لیٹرز ہیں تو ہم بلیک میل کر سکتے ہیں کانگریس کو, نہرو کو, لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو, مطلب دے آر دا مین اسٹیک ہولڈرز آف سب کانٹیننٹ ایٹ دیٹ ٹائم. تو انہیں کو قائد اعظم نے پھر ان کو ڈانٹ دیا لیاقت علی خان کہ میں بلو دا بیلٹ بات کبھی نہیں کروں گا. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پرنسپلس تھے, ان کے پرنسپلس تھے اور رول آف لا کی اتنا بلیو کرتے تھے. اچھا, اس کے بعد خیر جب یہ سارا کچھ ڈیسائیڈ ہو گیا, انگریز نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یار اب تو پارٹیشن ہو کے ہی رہے گی, تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا جی اچھا اب ہم نے بنانا ہے باؤنڈری کمیشن. ظاہری بات ہے کوئی ایک بندہ یا کوئی کمیشن ہوگا جو ڈیسائیڈ کرے گا کہ باؤنڈری لائن کو ڈیفائن کرے گا کہ جی کون سے ایریاز جو ہیں وہ پاکستان کے پاس جائیں گے اور کون سے انڈیا کے پاس رہیں گے. تو اس مقصد کے لیے ریڈ کلف کو بلایا جاتا ہے, اس سے سربراہی میں کمیشن بنایا جاتا ہے جو کہ ایک اٹ سیلف ایک اور بہت بڑی چال تھی. اب ایک بندہ جس کو اس ریجن کا پتہ ہی نہیں ہے, نہ وہ یہاں رہا ہے, اس کو آپ اٹھا کے یہاں لے آئے ہو کہ جی آپ نے یہ باؤنڈریز ڈیفائن کرنی ہے. اب وہ لوگوں سے ہی پوچھے گا نا کہ یار یہ کس طرح چلے گا, کس طرح ہوگا. کچھ پکچرز میں نظر آتا ہے جی جواہر لال نہرو ریڈ کلف کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, وہ ڈیفائن کر رہے ہیں. تو اب اس میں نے کشمیر والے میں کشمیر کا بہت زیادہ رول آتا ہے اس میں. کشمیر والی سیریز کے اندر اس میں سارا ہم نے یہ باؤنڈری کمیشن ڈسکس کیا ہے. تو وہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ساری اسٹوری آپ کو سمجھ آ جائے گی. خیر وہ ڈیفائن ہوگی کشمیر کے. میں تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ اس 14 اگست تک کشمیر کی ڈویژن کا فیصلہ نہیں ہو سکا تھا کیونکہ وہاں کا جو مہاراجا تھا وہ اپنے آپ کو ایک کہہ لو کہ وہ نیوٹرل رکھنا چاہ رہا تھا تو وہ ہندو, اور اس کی انٹینشنز بھی یہی تھیں کہ میں ہندوستان کے ساتھ جاؤں, لیکن جو وہاں پہ کشمیر کی عوام تھی وہ میجورٹی مسلمس تھی. تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس سارے چکر سے فی الحال نیرو ڈاؤن کر کے آگے نکل جاؤں, پھر میں دیکھوں گا میں نے کیا کرنا ہے. یہ ہم نے بورڈ ٹاک میں ڈسکس کیا ہے کشمیر والی میں. بالکل وہ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کی بات آ جاتی ہے ساری, وہ آپ لنک لگا دیجیے گا تو وہاں سے وہ دیکھ لیں گے. خیر اس کے بعد اگر ہم باقی صوبوں کی بات کریں, ریفرینڈم کی بات کریں, KPK کی بات کریں, تو جو اس وقت NWFP تھا, نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس, وہاں پہ بادشاہ خان صاحب کا بھی وہاں پہ اسی طرح سندھ میں بھی جو ہے جب ریفرینڈم ہوا انہوں نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے. پھر جو ہے بلوچ, آپ کو پتہ ہے کہ شروع سے جو وہاں پہ ایک ڈیرا کا وہ ایک جو ہے وہاں کے ڈیروں کا ایک نواب سسٹم چلتا تھا, تو وہ قائد اعظم ان سے جا کے ساروں سے پرسنلی ملے. الٹیمیٹلی وہ بھی ڈیسائیڈ انہوں نے کر لیا کہ وی وانٹ ٹو گو ود دا پاکستان. پھر اس کے بعد پنجاب کی جب باری آئی تو پنجاب میں سب سے زیادہ جو ہمیں سپورٹ کیا مائنورٹیز میں وہ کرسچن کمیونٹی نے کیا. انہوں نے جو ہے اس چیز کو پورا فورس کیا کہ جی ہم اگر ادھر ہیں تو ہم پاکستان کے ساتھ ہی رہیں گے. تو یہ ایک ڈویژن تھی. اس کے بعد جو پارٹیشن ہو گئی, اس کے بعد انڈین جو گورنمنٹ ہے یا اس وقت کی جو کانگریس ہے ان کو تو یہ ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی یہ چیز. تو اس کے بعد جو ظلموں سے ستم ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں. اس میں کافی حد تک انہوں نے سکھوں کو آگے کیا. اب سکھوں کو آگے کیا لیکن ایٹ دس ٹائم وہ ایکچولی آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ پنجاب میں آگ لگائی گئی, سکھوں کو بھڑکایا گیا. کیونکہ دیکھیں پنجاب میں زیادہ سکھ تھے اور مسلمس تھے اور کرسچنس تھے, ہندوؤں کی تعداد کم تھی. اب دیکھیں اس کو دونوں اسٹیٹس میں اسٹل ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے ابھی بھی. وہ ایک مووی بھی ہے اگر آپ لازمی دیکھیے گا, جنا سے قائد, اس کے اندر انہوں نے بہت یہ پورٹری کیا. اس کے بعد جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹو کٹ اٹ شارٹ 1947 میں جو ہے وہ پارٹیشن ہو جاتی ہے, اور سب سے بڑا مرحلہ جو ہے وہ پارٹیشن کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے جس میں بڑی دکھ بھری داستان ہے مائیگرنٹس کی, جنہوں نے اپنا سارے گھر باہر چھوڑے, اپنے زمینیں چھوڑی, اپنا پیسہ چھوڑا. صرف اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ عوام کے اندر جذبہ کیسا تھا کہ یار ہم نے پاکستان مائیگریٹ کرنا ہے. they didn't care about their belongings, they didn't care about their families, اور سلوٹر کر دیا گیا پوری فیملیز کو. اور لیکن ان میں جذبہ یہ تھا کہ وہ اپنی فیملیز چھوڑ کے, کوئی پورے خاندان میں سے ایسی سٹوریز بھی ہیں کہ صرف ایک فرد جو ہے وہ پاکستان پہنچ سکا ہے.
ٹھیک ہے، اور کچھ میں تو پورے کا پورا خاندان ہی وہاں پہ سلوٹر کر دیا گیا. یہ جو ہے اب آپ اس میں دیکھیں کہ آئی گیس جو معتاد اندازوں کے مطابق کوئی 1 کروڑ کے قریب مائیگرنٹ تھا جو پاکستان مائیگریٹ ہوا تھا، اور جو انڈیا گئے تھے وہ بھی اسی ریشو میں تھے. تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی اس 100 سالہ اسٹرگل کو پرائیورٹائز کیا ہے اپنی فیملیز پہ، کہ اگر کسی کی کوئی ود فیملی آ رہا ہے، اس کی آدھی فیملی سلوٹر بھی ہو گئی ہے، اسٹل دے پریفر اس جذبے کے ساتھ کہ یار میں نے پاکستان یہاں پہ آ کے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، اور ٹرینوں کی ٹرینیں بھری ہوئی ہیں. مطلب انڈینز وہاں پہ جو ریفیوجی کیمپس تھے مسلمانوں کے، وہاں پہ حملے ہوئے. مطلب ریفیوجی کیمپ تو آپ کی ایک حفاظت کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس پہ حملے ہوئے. اسی طرح یہ تو عوام کا حال تھا، اسی طرح دوسرے اینڈ پہ ہماری گورنمنٹ کا بھی یہی حال تھا. ہمارے پاس کیپٹل نہیں تھا. چلو انڈیا کو تو ایک بنا بنایا، ڈیلی آلریڈی کیپٹل تھا، ان کو کیپٹل مل گیا. ہم نے تو سارا کچھ بنانا تھا، تو ہم تو ویسے ہی پیچھے چلے گئے تھے. کراچی کو سلیکٹ کیا گیا. سننے میں آتا ہے کہ اس وقت ریکارڈ کو مینٹین کرنے کے لیے فائلیں نہیں تھیں، اور وہ جو فائل ٹیگز نہیں تھے. تو قائد اعظم نے ڈائریکٹ کیا لیاقت علی خان کو کہ آپ جائیں، وہ کانٹوں والے پودے ہوتے ہیں وہ لے کر آئیں، اور اس سے یہ فائلز جو ہیں ان کو ٹائی کریں. آپ قائد اعظم کا جذبہ دیکھیں، وہ کسی جگہ انہوں نے لیٹ ڈاؤن نہیں ہوئے. انہوں نے کہا گیٹ اٹ ڈن، جس طرح بھی ہوتا ہے اس کو کریں. وہ کیا. وہ ابھی بھی اگر پاکستان کے پرانے آرکائیو کے ریکارڈ میں آپ چلے جائیں، میں نے تو خیر نہیں دیکھا، میں لوگوں سے سنا ہے، ابھی بھی وہ فائلز ملتی ہیں جن کو انہوں نے ٹائی کیا ہوا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، کانٹوں سے یا وہ جڑوں سے یا جس طرح سے. تو اس کے بعد ابھی تو ہماری مطلب بجٹ ہم نے دینا ہے. ہم ایک طرف سے مائیگرنٹ آ رہے ہیں، ان کا برا حال ہے، ان کو ہم نے سیٹل کرنا ہے. ہم نے اپنے جو ہے ایمبیسیڈرز بنانے ہیں. ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم بجٹ کیسے دیں. پھر نواب آف بہاولپور نے بڑی مدد کی ہمارے بجٹ ٹائم میں. قائد اعظم نے ان سے ریکویسٹ کی، دیکھیں اس سے انہوں نے پیسے انڈلج کیے، لیکن اس کو قرضے کی صورت میں نہیں انہوں نے لیا. انہوں نے مطلب دل کھول کے سب نے ڈونیٹ کیا. اور اس کے علاوہ 2-3 بڑے پرومیننٹ نیمز ہیں، انہوں نے پیسے دیے خان اور ریکارڈ بجٹ دیا. ریکارڈ بجٹ دیا اس ان حالات میں بھی، جب ہم نے اپنی عوام کو بھی سنبھالنا ہے، اور ہم نے اپنی دیکھو سب سے بڑی قربانی تو ہم نے جو لوگ آ رہے ہیں ان کی قربانیاں تو ایک طرف، جو قائد اعظم کی آپ اپنی قربانی دیکھیں نا. آپ کو 2 سال پہلے آپ کا فزیشین بتا دیتا ہے کہ آپ نے 2 سال زندہ رہنا ہے. آن ریکارڈ ہے. ان کا جو پارسی ڈاکٹر تھا اس نے بتا دیا. یہ ساری چیز ہم ڈسکس کی بھی ہم نے قائد اعظم کے اندر. تو اب ہم میں سے کسی عام صحت مند بندے کو ڈاکٹر اس طرح سے کہہ دے تو ہم تو شاید 6 مہینے سیدھے ہی نہ ہو سکیں. ہم تو اس سے پہلے گر جائیں، مطلب سن کے کولیپس کر جائیں کہ یار میں 2 سال رہنا. اس بندے نے آگے سے اس ڈاکٹر کو کیا کہا، اوکے بٹ ڈونٹ ٹیل دس ٹو اینی ون، کیپ اٹ سیکرٹ بٹوین یو اینڈ می. اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اس ڈاکٹر کو بھی جس نے اس راز کو راز رہنے دیا، جس کی وجہ سے ہم آج اس آزاد ملک میں رہ رہے ہیں. یہ اصل بورڈ ٹاک ہمارا 14 اگست کے اوپر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنی یوتھ کو، اپنے ویورز کو یہ چیز بابر کرا سکیں، بتا سکیں کہ یہ ملک ہم نے حاصل کیا ہی کتنی قربانیوں کے بعد ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمارا سوچ کے، اپنی آگے نسلوں کا سوچ کے یہ ملک کے لیے ادھر یہاں پہ مائیگریٹ ہوئے ہیں. ان کا کوئی اپنا ذاتی مفاد نہیں تھا کہ وہ پاکستان میں آتے. ابھی بھی اگر آپ کسی پرانے بزرگ کے پاس بیٹھیں بات کریں تو ہی ول tell you his story with the tears in his eyes. مطلب ہم اپنے فور فادرز کی بات کریں، ہمارے فور فادرز were also migrant from India. ہمارے بھی جو فور فادرز ہیں، کوئی روپڑ سے آیا ہوا ہے، کوئی امرتسر سے آیا ہوا ہے، ہم سارے جو ہیں وہ مائیگرینٹ ہی ہیں. آزادی کا مقصد یہ نہیں ہے جو ہم 14 اگست میں بنا رہے ہوتے ہیں، باجے بجا رہے ہیں، بائکوں سے سلنسر نکالے ہیں، ہولر بازی ہو رہی ہے. یہ کیسی سیلیبریشن ہے؟ میرے خیال سے تو 14 اگست کی سیلیبریشن ہونی ہی یہی چاہیے کہ ہم اپنے جو فور فادرز ہیں، جو فاؤنڈرز آف پاکستان ہیں، ان سب کو یاد کریں
کہ انہوں نے آخر کیا ان کا محرکات تھی, مقصد کیا تھا پاکستان حاصل کرنے کو, اور کس طریقے سے انہوں نے یہ پاکستان ہمیں لا کے دیا. 76 ایئرس کا ہو گیا, تو یہ ایسے نہیں یہاں تک ہم پہنچے ہیں, بہت محنت کر کے ہم یہاں پہ پہنچے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اور آگے لے کے جائیں. یہ ان کے لیے بھی پیغام ہے جو پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, کہ بھئی ہم نے یہاں پہ اس کو, ہمارے جو فور فادرز ہیں وہ آئے ہیں, ہم نے اس کو اور آگے بڑھانا ہے. اب یہ دیکھیں کتنی مطلب کہ غلط حرکت ہے کہ مزار قائد کے اوپر لوگ چڑھ رہے ہیں, باجے بجا رہے ہیں. بے حرمتی ہے کہ اس میں ٹرمز میں آپ اس کو لے سکتے ہیں. یہ غلط بات ہے, کائنڈلی ایسی چیزیں آپ نہ اور آپ کریں. جس طرح مطلب آج کے حالات کی بات کر رہے ہیں نا کہ لوگ جس طرح پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو اگر آپ بیک ان 90s کے سٹارٹ میں دیکھیں تو قائد اعظم بھی ڈس اپوائنٹ ہو کے پاکستان سے جا چکے تھے, تو ان کو بھی واپس لانے والوں میں علامہ اقبال کا بہت بڑا رول تھا. انشاءاللہ اسی طریقے سے جو پاکستان کو چھوڑ کے جا رہا ہے, مائگریٹ ہو کے گیا, انشاءاللہ ہم سب نے ان سب کو واپس لے کر آنا ہے. اور اس ملک کو جو ایک خواب تھا قائد اعظم کا, جو وہ دیکھنا چاہتے تھے, اس کو ہم نے وہاں تک پاکستان کو پہنچانا ہے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.